انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں محبوب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اب دوڑ کے جو تم نے نعرہ رسالت لگایا اس کا سبب کیا ہے؟ تم تو پہلے بھی میرے غلام ہو، مجھے رسول مانتے ہو، اب دوڑتے آئے ہو اور تم نے نعرہ رسالت لگایا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہا محبوب آپ کی غیب کی خبر سچی ثابت ہوئی، میں نے دیکھی، اس شان کو دیکھ کے میں نعرہ رسالت لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا یہ شخص جہنمی ہے، میں یہی نوٹ کرتا رہا، یہ دوڑتا تھا میں بھی دوڑتا تھا، یہ رکتا تھا میں بھی رک جاتا تھا، اس نے بالیقین کافروں کو مارا ہے، یہ زخمی بھی ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر محبوب اس نے چھپنے کی انتہا کر دی، تمہاری آنکھ نے دیکھنے کی انتہا کر دی۔ وہ پکا منافق تھا، جہاد میں منافقت کو لپیٹنا چاہتا تھا، وہ کافروں کو مار کے بھی منافقت چھپانا چاہتا تھا، مگر جب زخمی ہوا تو منافقت باہر نکل آئی، وہ شہید نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا وہ خیمے میں داخل ہوا، اپنی تلوار کی دستی نیچے رکھی، پھالا اوپر کیا، نوک پہ اپنا سینہ رکھا، اوپر سے بوجھ ڈالا، میں نے اس کو خودکشی کر کے حرام کی موت مرتے دیکھا ہے۔ میں اس لیے نعرہ لگا رہا ہوں محبوب تم جو بھی غیب کی خبر دیتے ہو سچی ہی عطا فرماتے ہو۔ جب ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں رب کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر ادھر مدینہ شریف میں بیٹھے لوگ ان کی حاضری تبوک میں لگ گئی، ادھر حنین میں جا کے بھی بندہ غیر حاضر رہا، زخمی بھی ہوا پھر بھی جہنمی قرار پایا، اس کا دل پھر بھی خالی تھا، پیالہ سیدھا تھا، جہاد کا نور داخل ہو رہا تھا، مگر پلے کچھ بھی نہیں تھا، اس واسطے کہ بد عقیدگی کی ٹھوکر سے دل کا برتن ٹوٹ چکا تھا، اس میں دراڑ آ چکی تھی۔ یہ ہے آج ہمارے لیے سبق، صرف کسی کا سیدھا برتن مت دیکھو، اس کی دراڑ بھی دیکھو، اپنے برتن کو صرف سیدھا ہی نہ رکھو، دراڑ سے بچا کے بھی رکھو۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ تین طریقے ہیں، ایک کافر کا طریقہ ہے، اللہ کے دیے ہوئے دل کو وہ بھی استعمال کر رہا ہے، ایک منافق کا طریقہ ہے اور ایک مومن کا طریقہ ہے۔ مومن کا طریقہ اس انداز میں یہ سیدھا برتن ہے اور صحت عقیدہ ہے، جس کی بنیاد پر جب بھرتا ہے پھر بھی بھرتا رہتا ہے اور جب تھک کے سو جاتا ہے پھر بھی بھر جاتا ہے، حسن نیت کی بنیاد پہ بھی بھرتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اللہ اس کو صحت کے دنوں کے مطابق پھر بھی نیکیاں عطا فرماتا رہتا ہے۔ اگرچہ اب وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا، اب چارپائی کا قیدی بن گیا ہے، لیکن پہلے جب صحت مند تھا تو جو نیکی کرتا تھا رب ذوالجلال اس کے مطابق اسے پھر بھی اجر سے نوازتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے اس برتن کو سیدھا رکھتے ہوئے، سیدھا رکھنے کا ورثہ تو ہمیں ملا، ہم نے کوئی ایک لمحہ بھی کفر و شرک میں نہیں گزارا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں ہماری ماں کے دودھ میں ہی ایمان عطا فرما دیا ہے۔ اب اس برتن کو ٹھوکر سے بچانا یہ ہر وقت ہماری ذمہ داری۔ بد عقیدگی خواہ وہ رافضیت کی ہو، خارجیت کی ہو، قادیانیت کی ہو، یہودیت عیسائیت کی بیماریاں ہوں، ان سب سے اپنے دل کے برتن کو بچانا ہر وقت یہ صراط مستقیم کا پہلا پیغام ہے۔ اس کے بعد بچا کے بھرتے رہنے کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہ ہر وقت کا ایک نصاب ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم وصال کی مناسبت سے چند باتیں اس موضوع کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جس انداز میں دین پہ پہرا دیا اور شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے کردار ادا کیا، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب ذوالجلال اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات مجھے دے دے، میری ساری راتیں لے لے، تو میں سمجھوں گا مجھے کوئی خسارہ نہیں ہوا، اور ایک دن ان کا مجھے دے دے، میرے سارے دن لے لے، میں سمجھوں گا مجھے کوئی خسارہ نہیں ہوا۔ پوچھا گیا رات کون سی؟ فرمایا رات تو ہجرت کی رات۔ پوچھا گیا دن کون سا؟ فرمایا دن وہ دن جس دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ تو میں مقابلے میں آ گیا، میں نے کہا یا امیر المومنین ارفق بالمومنین، امیر المومنین کوئی ذرا نرمی کرو مسلمانوں کے ساتھ، آپ نے تلوار نکال لی ہے کلمہ گو لوگوں کے خلاف۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا خون محفوظ ہوتا ہے، تو یہ منکرین زکوٰۃ کلمہ گو ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور کسی چیز کا انکار ہی نہیں کر رہے، تو آپ ان کے خلاف تلوار نکال رہے ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا کی قسم میں ان لوگوں کے سر اتاروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ نماز تو فرض ہے زکوٰۃ فرض نہیں، میں ان کے سر اتاروں گا۔ اور پھر یہاں تک فرما دیا واللہ لو منعونی اناق او اقالا لاقاتلنہم، اگر زکوٰۃ دے کر صرف زکوٰۃ کی جو بکری تھی اس کا بچہ جو زکوٰۃ میں آتا تھا وہ نہیں دیں گے، میں پھر بھی ان کے سر اتاروں گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا اگر رسی نہیں دیں گے پھر بھی میں ان کے سر اتاروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا امیر المومنین نرمی کرو نرمی کرو، بالآخر انہوں نے ایسا جملہ بولا میرا سینہ بھی رب نے کھول دیا کہ جس کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ پہلے ہی کھول رکھا تھا۔ وہ کیا جملہ تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا عمر ما لکا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، عمر تجھے کیا ہو گیا؟ جب تک تم جاہلیت میں تھے بڑے بہادر تھے، آج تم ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو۔ قد تم الدین وانقطع الوحی اینکس وانا حی، دین پورا ہو گیا وحی بند ہو گئی، کیا میرے زندہ ہوتے ہوئے دین کو کم کیا جا سکتا ہے؟ میں بھی زندہ رہوں اور دین بھی کم ہو جائے؟ واضح کر دیا عمر جو حدیث تم پیش کر رہے ہو یہ میں بھی جانتا ہوں، کلمے کا اعتبار ہے، مگر اس وقت تک جب تک کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی کا منکر نہ ہو، اور جو ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو جائے اس کا کلمہ کب کلمہ رہتا ہے، اس کا کلمہ غیر معتبر ہو جاتا ہے۔ یہ منکرین زکوٰۃ جب زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے، پورے دین کا انکار کر بیٹھے، اب ان کا کلمہ کلمہ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر تم سمجھو اگر آج ان کو چھٹی دیتا ہوں پھر کوئی دوسرا طبقہ چھٹی لینے کے لیے آ جائے گا، میرے ہوتے ہوئے دین میں چھٹیاں ہو جائیں تو میرا عشق کہاں گیا، میری محبت کہاں گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جھنجھوڑا مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم تو ڈرپوکوں والی باتیں کرتے ہو، تو کہتے ہیں رب نے میرا سینہ بھی کھول دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پوری زندگی لے لی جائے اور مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے والا دن دے دیا جائے جب مجھ جیسا انسان بھی ان سے جھگڑ رہا تھا کہ نرمی کرو نرمی کرو، حدیثیں پیش کر کے ان کو روکنا چاہتا تھا، مگر رب ذوالجلال نے انہیں جو شرح صدر عطا کیا تھا اس کے نتیجے میں میرا سینہ بھی کھل گیا۔ اگر اس دن حضرت صدیق اکبر میری بات مان جاتے تو دین تو اسی دن ہی ختم ہو جاتا۔ اس بنیاد پر کہتے ہیں
میں یہ سمجھتا ہوں میری ساری فتوحات، میری ساری خدمت اسلام، میری ساری نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، ان کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک دن قیمتی ہے جس دن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھے برتن والوں کو ٹھوکر سے بچا کے رکھنے کا طریقہ عطا فرمایا تھا۔ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار پر کتنے خوش ہیں اور کتنے راضی ہیں اور اس کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس بنیاد پر آج بھی ہمیں اپنے برتنوں کی حفاظت کرنی ہے اور پھر اس کو بھرتے رہنا ہے۔ وہ مرجیہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں محض کلمہ پڑھو، آگے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اہل سنت و جماعت جہاں پہلے نمبر پہ عقیدے کی دعوت دیتے ہیں، اس کے متصل بعد عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ وہ پاک نور ہے اور سرور ہے جس کی بنیاد پر انسان کی قبر بھی پر نور ہے، انسان کی برزخ میں چاندنی ہے، انسان فردوس کا جا کے مہمان بننے والا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مسند امام احمد میں حدیث شریف موجود ہے، جس وقت ایک انسان قبر میں پہنچتا ہے، یاتیہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، تعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یجلسان، اس کو بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد پوچھتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، مشہور سوالات کا وقت گزر جاتا ہے۔ اتنے میں قبر میں یاتیہ رجل، ایک مرد آتا ہے، احسن الوجہ، بہت ہی خوبصورت چہرے والا، حسن الثیاب، ستھرے کپڑوں والا، طیب الریح، اچھی خوشبو والا۔ وہ آ کے قبر والے سے بولتا ہے، ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، قبر والے خوش ہو جا، بس جو تجھے چاہیے تم کہو، میں بات پوری کروں گا، کوئی کمی نہیں آئے گی، جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے ابھی مل جائے گا۔ تو قبر والا پوچھتا ہے، تم بتاؤ تم ہو کون؟ یہ قبر ہے، یہ جائے ملاقات نہیں، موت ہے یہ ایسی، جو ہی اس کی ہوا چلتی ہے ساری دوستیوں کی رسیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، اہنی رشتے پگھل جاتے ہیں۔ یہاں تو کوئی ملنے نہیں آتا، نہ باپ نہ بیٹا نہ دوست نہ بھائی، صرف میری روح کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو سکتی تھی۔ وہ وقت گزر گیا جب فرشتے پوچھ رہے تھے بتاؤ یہ کون ہے، تو میں کہہ رہا تھا غم ہجر میں موت کا منتظر تھا، سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا۔ اب وہ وقت تو گزر چکا، محبوب کی جلوہ گری ہو گئی، اب تم کون آئے؟ تو وہ قبر میں آنے والا کہتا، آنا عملک الصالح، یاد رکھنا میں تمہارا نیک عمل ہوں، میں تمہاری پرہیزگاری ہوں، تقوی ہوں، طہارت ہوں، میں آنکھوں میں شرم و حیا کی روشنی، میں تمہاری آہ سحر گاہی، میں تمہارا سجدہ، میں تمہاری تلاوت، میں تمہارا حج، میں تمہاری تہجد۔ تم نے دنیا میں مجھے ٹائم دیا تھا، میں قبر میں تجھے ٹائم دینے آیا ہوں۔ یہ ہے وہ عمل صالح جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے، ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءہ علی قبر وهو لا يحسب انه قبر انسان۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مہم پہ نکلے تھے، خیمہ لگایا، وہ سمجھتے تھے یہاں کوئی آباد نہیں ہے۔ اذن فیہ انسان یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، اچانک زمین سے تلاوت قرآن مجید کی آواز آنے لگی، اندر کوئی قاری صاحب پڑھ رہے تھے، کسی کی قبر تھی۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے، قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی ٹھیک رہے ہیں، متشابہ بھی نہیں لگتا۔ حتی ختمہا، پڑھتے پڑھتے سورہ ملک مکمل کر ڈالی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یقین تھا ہمیں یہاں ہوتے ہوئے وہ خبر نہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کو گھر بیٹھے خبر ہے۔ واپس مدینہ شریف پہنچے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ تھا
زمین بند تھی، ہم سمجھتے تھے یہاں کوئی نہیں، لیکن اندر کوئی تھا، اور وہ انسان تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اور اس نے سورہ ملک مکمل پڑھی ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں غلط فہمی ہوگی ہے، بھلا زمین میں کون پڑھ سکتا، زندہ ہوگا تو پڑھے گا، تو زندہ ہوگا تو سانس کہاں لے گا۔ یہ آج جو لوگ برزخ کے معاملات کو عقل کے ترازو پہ تولنا چاہتے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے ان ساری راہوں کو بند کر دیا اور ایمان بالغیب کے جھنڈے ہر طرف لہرا دیے۔ فرمایا ہی المانیۃ ہی المنجیۃ تنجی من عذاب اللہ۔ میرے صحابہ تعجب کی کوئی بات نہیں، تم نے سنا، برحق سنا۔ وجہ یہ ہے کہ جو دنیا میں سورہ ملک میں پڑھتا ہے وہ قبر میں بھی جا کے پڑھتا رہتا ہے۔ یہ مانیہ ہے، یہ منجیہ ہے، یہ عذاب کو روکتی ہے اور قبر والے کو عذاب سے نجات دیتی ہے۔ یہ ہے وہ عمل صالح۔ آج اس کو وقت دیں گے تو کل یہ وقت دے گا، کل یہ ساتھ رہے گا۔ وہ قبر جہاں ویرانی ہو سکتی ہے، وہ جو دیار غیر ہو سکتا ہے، وہ جگہ جہاں انسان کے لیے وحشت ہو سکتی ہے، عمل صالح سے نور بھرتا ہے، عمل صالح سے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، عمل صالح سے قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ اس بنیاد پر صراط مستقیم کا یہ دوسرا پیغام ہے کہ پہلے نمبر پر برتن کو سیدھا رکھنا ہے اور ٹھوکر سے بچا کے رکھنا ہے، پھر اس کو بھرتے رہنے کا اہتمام بھی کرتے رہنا ہے۔ بھرنے کے ساتھ ساتھ اس کو آلودگی سے بھی بچانا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک حوض ہو، بڑا ستھرا پانی اس میں ہو، صرف ایک گندی نالی اس میں کھل جائے تو سارا تقدس ختم ہو جاتا۔ ایک گندی نالی سارے حوض کو پلید کر دے گی، سارے حوض کو آلودہ کر دے گی اور سارے پانی کو خراب کر دے گی۔ بندے کا دل تقدس کا حوض ہے، حواس خمسہ سے نالیاں اندر جاتی ہیں، اگر ایک نالی بھی آلودگی سے بھر گئی تو حوض سارا خراب ہو جائے گا۔ ایک آنکھ سے اندر نالی کھلتی ہے دل میں، ایک کان سے کھلتی ہے، ایک ناک سے کھلتی ہے، زبان سے کھلتی ہے، پورے بدن میں جو قوت لامسہ ہے اس سے اندر نالی دل میں کھلتی ہے۔ ظاہر باطن کا آپس میں بڑا تعلق ہے، ظاہر باطن کا آپس میں رشتہ ہے، حسی طور پر، مانوی طور پر، حقیقی طور پر۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل سخت بڑا ہے، آپ اسے نرم فرما دیں۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، دل نرم ہو جائے گا۔ اب ہاتھ ظاہر ہے، دل باطن ہے۔ چونکہ دل شریعت میں یہ دھڑکنے والا حصہ جو بوٹی ہے یہ تو مراد ہی نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء میں یہ لکھا، فرمایا یہ جس بنیاد پر انسان کو عظمت دی گئی، یہ دھڑکنے والا حصہ جو لوتھڑا ہے یہ وہ خاص نہیں ہے۔ اگر یہی دل ہے حقیقت میں تو انسان سے بڑے سائز کا بھینس میں موجود ہے۔ پھر جو امانت یہ زمین آسمان نہ اٹھا سکے وہ بھینس اٹھا جاتی۔ تو کہتے ہیں حقیقت میں دل وہ ہے جو اس دھڑکنے والے دل کے ساتھ یوں قائم ہے جیسے قاری کے ساتھ قرات قائم ہوتی ہے، عالم کے ساتھ علم قائم ہوتا ہے۔ علم چمٹا ہوا نظر نہیں آتا، ہوتا ہے، قرات چمٹی ہوئی نظر نہیں آتی، ہوتی ہے۔ ایسے اس دھڑکتے دل کے ساتھ ایک لطیفہ ربانیہ ہے جس کو حقیقی طور پر دل کہا جاتا ہے۔ اب جو دل نظر نہ آئے اسے کوئی ستھرا چیر کے سینہ کیسے کر سکے گا؟ یہ دانش حجاز ہے، یہ نبوت کا فیضان ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دل نرم کرنا چاہتے ہو تو چیر کے سینہ میز پہ دل کو رکھ کے محلول ڈالنے سے، تیزاب ڈالنے سے یا کسی اور طریقے سے یہ نرم نہیں ہوگا۔ رب میری شریعت کا کمال یہ ہے، ہاتھ ظاہر ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، تمہارے ہاتھ کے ذریعے سے دل کو پیغام پہنچ جائے گا۔ جتنے بالوں سے ہاتھ گزرے گا
اللہ اتنے گناہ معاف کر دے گا، دل کی دھرتی نرم ہو جائے گی۔ اب ایسے دوسرے انداز میں تم دیکھتے ہو، جس وقت کوئی شخص غم کی خبر سنتا ہے تو رنگ چہرے کا معاذلہ زرد ہو جاتا ہے، روگ اس کو لگ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، باریک ہو جاتا ہے۔ خبر کان نے سنی وہ تو اسی طرح ہے، مگر چہرہ زرد کیوں ہو گیا؟ کہ ظاہر اور باطن کا آپس میں تعلق ہے۔ خبر کان نے سنی تو دورہ دل کا کیوں پڑ گیا؟ کہ ظاہر اور باطن کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ جیسے ان امور کے لحاظ سے ہے، ایسے ہی شرعی طور پر بھی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، من کثرت صلاتہ باللیل کثرت صلاتہ باللیل حسنت وجہہ بالنہار۔ جو رات کو نفل زیادہ پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، دن کے وقت اس کا چہرہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ وہ بیوٹی پارلر کا محتاج نہیں، نور ظاہر ہوتا ہے، وہ دل کا نور ماتھے پہ رخسار پہ آ جاتا ہے، وہ دل کا تقدس آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، موجم کبیر طبرانی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ یہ بتاؤ صبح کیسے ہوئی؟ تو کہتے ہیں اصبحت واللہ مؤمنا حقا، محبوب صبح بہت اچھی ہوئی، ادھر صبح کا نور تھا، ادھر میرے ایمان کا نور تھا، میں حق مومن ہوں۔ فرمایا لکل حق حقیقت فماذا حقیقت ایمان کا، ہر حق کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، بتاؤ پھر تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اب دیکھنا جو باطن میں ہو وہ ظاہر میں کیسے آتا ہے۔ تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعت النہاری واسہرت اللیالی، میں نے راتوں کو جگائے رکھا اور دنوں کو میں نے پیاسا رکھا، رات کو میں نے قیام کیا، دن کو میں نے روزہ رکھا، تو اب مجھے کیا حاصل ہوا؟ فرمایا میری آنکھوں میں اتنا نور آ گیا حتی انظر الی عرش ربی بارزا، اب میں اگر دیکھوں تو میری نگاہ سیدھی آسمانوں سے پار عرش تک جاتی ہے۔ یہ ہے باطن کی روشنی جو ظاہر میں آ جاتی ہے۔ اس بنیاد پر آلودگی اگر آ جائے تو پھر سارے کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج عریانی، فحاشی اور اس طرح کی جو بلائیں ہیں اس کی وجہ سے روحانیت دم توڑ رہی ہے۔ تو صراط مستقیم کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جو برتن بھرا ہے اسے آلودگی سے بچا کے رکھنا ہے، نہ آنکھوں کے ذریعے وہ برتن آلودہ ہو، نہ کانوں کے ذریعے وہ برتن آلودہ ہو۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل عین زانیہ، سیاستہ میں حدیث شریف موجود ہے، پر ہر آنکھ جو برے ارادے سے غیر محرم کو دیکھے وہ بدکار آنکھ ہے۔ وَكُلُّ اِمْرَ اِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِمَجْلِسٍ فَهِيَ كَذَا، جو عورت خوشبو لگا کے غیر محرموں کے پاس سے گزرے وہ بھی ویسی ہی ہے۔ اب دیکھو آنکھ کو زانیہ کہا، کیوں؟ اس نے غیر محرم کی طرف دیکھا۔ آج اس کے لیے شیطان نے کتنا نیٹ ورک تیز کر دیا، موبائل تک سہولت مل گئی کہ جو گندا کرنا چاہے، آنکھوں کو بدکاری کروانا چاہے، جہاں بیٹھا ہے معاذ اللہ وہ بدکاری کروا لے، وہ ٹی وی کی سکرین ہو، وہ انٹرنیٹ ہو، جو بلا ہو۔ تو مومن کے لیے یہ ضروری ہے، اس کی ساری پاور اسی میں ہے۔ جب یہ بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشی سے بچتا ہے پھر یہ پوری کائنات سے بھاری ہوتا ہے۔ سب سے پاورفل یہ ہے، کوئی ایٹم بم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سب سے بڑی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ پھر انداز کیا ہوتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترچھی نگاہ سے دوپہر کے وقت سورج کو دیکھا تو سورج نے آنکھیں بند کر لی۔ اہل مدینہ دوڑ پڑے کہ کہیں قیامت آ گئی ہے۔ امیر المومنین کے پاس آئے، فرمانی قیامت نہیں آئی، بس میں کھیت میں کام کر رہا تھا، دھوپ لگی ہے تو غصے سے سورج کو دیکھا ہے۔ اب یہ ہے وہ تقوی کی شان کہ جس کی بنیاد پر اتنا آگے اثر ہوتا ہے۔ اس انداز سے
آگے فیض ہوتا ہے، اور جس وقت انسان خواہشات کا پلندہ بن جاتا ہے پھر یہ راکھ بن جاتا ہے، مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس واسطے جب رب ذوالجلال نے ہمیں چن لیا اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی کے لیے، ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا، ہمیں خیر الامت بنایا، ہمیں امتوں کا سردار بنایا، اور ہمیں یہ شان بھی عطا کر دی۔ قرآن مجید کہتا ہے الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ تم دیکھتے ہو، تم دیکھتے نہیں کہ رب ذوالجلال نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ فرمایا یوں بیان کی ہے جس طرح کے ایک درخت ہو جس کی جڑیں زمین پہ ہوں، ٹہنیاں آسمانوں میں ہوں۔ وہ کیسا درخت ہے؟ پھل دینے میں کتنی مہلت لگاتا ہے، کتنے سال گزریں تو پھر پھل دیتا ہے، پھر ایک مرتبہ دینے کے بعد دوبارہ دینے میں کب سیزن اس کا آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں ایمان کی شکل میں رب ذوالجلال نے جو شجرہ طیبہ عطا کیا ہے، یہ ایسا درخت ہے کہ جس کا پھل پکنے کے لیے 6 سال کی ضرورت نہیں، ادھر کلمہ پڑھتے جاؤ ادھر پھل تیار ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ سے بار کتنی دیر لگے گی؟ اور نہ سال، نہ مہینہ، نہ ہفتہ، نہ دن، نہ گھنٹہ، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا۔ تمہارے دلوں میں جو شجرہ طیبہ کلمہ اسلام ہے، نور ایمان ہے، وہ ایسی فصل ہے جو ہر سیکنڈ میں اپنا پھل دینے والی ہے، ہر وقت اس کو مل رہا ہے۔ آج کا مومن کیوں للچائی نگاہوں سے غیروں کو دیکھے؟ وہ یہود و نصارہ دھتکارے ہوئے ہیں، رب کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ یہ دنیا کے چند دن موج میلے کے ہیں اور یہ عارضی وقت ہے، دائمی تو جنت کا ماحول ہے۔ جب جنت و دوزخ کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس دائمی زندگی کے لیے سب کچھ تو ہمارے پاس ہے۔ ہم کیوں کسی کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں؟ ہم کیوں کسی کی اس دنیا کی اس ٹھاٹ باٹ کے انداز پر ہم اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک کٹیا میں بیٹھے ہوئے مومن کے پاس جو دولت ایمان ہے، امریکہ جیسی 1000 حکومتیں مل جائیں پھر بھی اس کا بدل پورا نہیں کر سکتی۔ اتنی شان اس کو رب ذوالجلال نے دی ہوئی ہے۔ اس بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا بصرہ کے قدری فرقہ کے لوگوں کو، جب انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، قیامت کے دن جب رب کے دربار میں تم پہنچو گے، اگرچہ باقی سب تمہارا ٹھیک ہے، تم نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، باقی سارے چیپٹر عقیدے کے بھی صحیح ہیں، اور کہتے ہیں اللہ قدر وان الامر انف، بس تقدیر کوئی نہیں، جب کام ہوتا ہے پھر ہمیں بھی پتا چلتا ہے، پھر ہی رب کو بھی پتا چلتا ہے۔ معاذ اللہ یہ عقیدہ جب انہوں نے اپنایا ہوا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لو ان لأحدہم مثل مل الارض ذہبا ما قبل اللہ حتی یؤمن بالقدر، اگر قیامت کے دن ان لوگوں میں سے کوئی بندہ بطور فرض رب کے دربار میں ساری زمین سونے کی بھر کے لے آئے اور کہے اللہ میری غلطی جو تھی تقدیر والی وہ بخش دے، فدیہ میں یہ سونا پیش کر رہا ہوں، تو رب ذوالجلال کہے گا تیرے ایمان کی قیمت اتنی نہیں بنتی جتنی تو دے رہا ہے۔ اب کون ہے جو ساری زمین سونے سے بھر سکتا ہو؟ ساری کوئی بھر لے پھر بھی ایمان کے ایک شعبے کی قیمت نہیں، پورے ایمان کی کون دے گا؟ اس واسطے آج ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج یہود و نصارہ کے اللہ تللے اس وقت کے دیکھ کر ہماری رالی ٹپکنی چاہیے۔ ہمیں اپنے محور پر، اپنے مبدا پر قائم رہنا چاہیے۔ ہمارے دل میں جو نور ایمان ہے، ہمارے پاس جو کرنسی ہے، اگر آج دنیا کے بازار میں اس کا ریٹ نہیں لگ رہا تو کوئی بات نہیں، وہ آخرت کا دن تو آنے والا ہے، اس دن پتا چلے گا کہ ایک مومن کے دل کا جو انداز ہے کیفیت ایمان کا، اس کی شان کتنی ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں اپنے برتن کو سیدھا رکھتے ہوئے اسے ٹھوکر سے بھی بچانا ہے، اسے بھرنا بھی ہے، اسے آلودگی سے بچا کے رکھنا ہے، اور آج کی جو جھوٹی لذتیں ہیں ان کو چھوڑ کر جو اپنی زندگی بسر کرے گا اس کے لیے کوئی خسارہ نہیں۔ انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا تو رب ذوالجلال فرمائے گا
جس طرح کی پابندی کی اسی طرح کا اجر دے گا. مثال کے طور پر جو بندہ گانے نہیں سنتا، اللہ کہے گا فرشتوں کو ادخلوہم فی ریاض المسک، ان کو کستوری کے باغوں میں داخل کرو. کون سے فرشتے؟ جن کو روحانی جون کہا جاتا ہے، وہ جنت کے قاری، قراء اہل الجنہ، جنت کے قاری. اللہ ان کی ڈیوٹی لگائے گا، اسمعوہم تسبیحی و تمجیدی. ہر فرشتہ ایک ایک بندے کے ساتھ ہو جائے، اس کے کانوں میں تم اپنی سریلی آواز سے میری تسبیح کا نغمہ گاؤ. کیوں؟ اس نے دنیا میں گانے نہیں سنے تھے، اس نے کانوں کو بچا کے رکھا تھا. آج اس کو پتا چلے کہ میں نے پابندی تھوڑی کی تھی، رب نے مجھے اجر زیادہ